نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ آج ہم نے انشاءاللہ تعالی القرآن پہ جو آخری لیکچر ہے وہ آج ہم نے ڈیلیور کرنا ہے، اور جس میں آج ہم اپنے امپورٹنٹ کویسچن کے ساتھ ساتھ آج تفاسیر کا تعارف، سورہ احزاب کا تعارف، اس کے موضوعات، سورہ شعراء کے بارے میں، اور کچھ جو ہمارے امپورٹنٹ کویسچن رہتے ہیں ابھی صورتوں کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ ایک چیز جو ہے کہ صورتوں کے ناموں کو یاد کرنے کا، وہ 114 صورتوں کو نام یہاں پہ لینے کی بجائے میں یہ سمجھتا ہوں وہ ایک میسیج بنا کے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، تو آج آپ کا وہ بھی کام اس میں شامل ہے، وہ آپ نے نام اور اس کے معنی آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ تو سب سے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آپ تمام لوگ یہاں پہ ہم میکسیمم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ جو چیزیں ہیں وہ کلیئر کر دی جائے، اور ان چیزوں کا فائدہ آپ کو تب بھی ہے جب آپ اس کو پرسنل خود پڑھیں گے۔ ان کے استاد کا کام اور رہنما کا کام ہوتا ہے وہ آپ کو بڑی بڑی چیزوں سے آپ کو گزار کے آپ کو رہنمائی پرووائڈ کرتا ہے تاکہ اب آپ نے آگے چلنا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کو کام دیا جائے وہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ بہت سارے لوگوں سے مجھے شکوہ بھی ہے کہ اسائنمنٹ جو میں نے دی تھی وہ اکثر لوگوں نے کمپلیٹ نہیں کی، تو آج ایک اور اسائنمنٹ ہے وہ میں نے آپ کو دینی ہے، تو وہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ وہ اسائنمنٹ کمپلیٹ کریں گے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کا ٹیسٹ بھی ہے، تو چونکہ یہ قرآن کے حوالے سے ابھی سلیبس بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، آج آخری کلاس ہے اور کل آپ کا ٹیسٹ ہوگا، تو کل ٹیسٹ میں بھی آپ نے بھرپور آپ نے تیاری کرنی ہے۔ یہی سلیبس ہوگا۔ ایم اے اسلامیات کی جو کتابیں ہیں اس کو بہت زیادہ دیکھیے گا، کیونکہ زیادہ ٹیسٹ وہاں سے ہم نے لیا ہے، اور بقایا باقی بک سے بھی ٹیسٹ آئے گا، تو بہرحال اپنی تیاری کو اچھا کیجیے گا۔ آئیے آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لیکچر اسلامیات کے ان جو 30 سے لے کر 60 سوالات بنے گے تقریباً، اس کو ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک سوال موجود ہے، مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کو شاہ فیصل ایوارڈ کا ملا۔ اس کا سمپل سا جواب ہے، یہ 1979 کے اندر مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کو شاہ فیصل ایوارڈ ملا ہے۔ اب مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی خلافت ملوکیت، پردہ، یہ کتابیں جو ہے اور تفسیر جو ہے یہ بڑی اہم ہیں ساری چیزیں۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ پہ آپ کو لازمی 1 سے 2 کویسچن آتے ہیں، اور ہر سال آتے ہیں اور لازمی آنے ہیں، لہٰذا آپ نے جماعت المسلمین کے جو جماعت اسلامی کے حوالے سے ان کی خدمات کو یاد رکھا گیا ہے، تو آپ نے ان کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے کہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی کتب کا جو تعارف ہے وہ آپ کو لازمی آنا چاہیے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں سورہ مائدہ میں بنی اسرائیل کے کتنے سردار مقرر کرنے کا وعدہ ہے۔ تو سورہ مائدہ میں بنی اسرائیل کے جو 12 جو سردار ہے، وہ نقیب جن کو کہا جاتا ہے، وہ مقرر کرنے کا وعدہ ہے۔ اب بنی اسرائیل یہاں پہ ایک لفظ ہے، اس کا جو لفظی معنی ہے بنی اسرائیل، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ یہ اس میں سوال آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے۔ برِ صغیر میں ملا فیضی کی بے نقط تفسیر کا نام کیا ہے؟ وہ ثبات الالہام، ثبات الالہام، یہ بغیر نقطوں کی تفسیر ہے برِ صغیر کی ملا فیضی کی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں صفوات التفاسیر کے مفسر محمد علی صابونی۔ صفوات التفاسیر کے مصنف جو ہے محمد علی صابونی ہیں۔ نزول القرآن کو پورے 1400 سال کب ہوئے؟ 1967 کو قرآن کے نزول کو 1400 سال ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں قرآن مجید میں کتنے ملائکہ کا ذکر ہے؟ تو قرآن مجید کے اندر 7 ملائکہ یعنی کہ 7 فرشتوں کا قرآن کے اندر ذکر موجود ہے۔ ملائکہ ملک ان کی جمع ہے، اور اس کا معنی فرشتہ، قاصد بھی اس کا معنی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں الحمد۔ الحمد سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہے؟ الحمد سے جو صورتوں کی تعداد ہے وہ شروع ہوتی ہے وہ 5 ہیں۔
ایک سورہ فاتحہ، ایک سورہ انعام، ایک سورہ کہف جن میں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ اور الحمدللہ رب العالمین، اور سورہ سبا اور سورہ فاتح، یہ 5 صورتیں الحمد سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ عادیات کا نزول جس صحابی کی طرف منسوب ہے، تو سورہ عادیات کا جو نزول ہے وہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے۔ سورہ العادیات والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، جہاں پہ سر پر گھوڑوں کی قسم ہے، سم مار کر چلنے والے گھوڑوں کی قسم ہے، صبح کے وقت حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم ہے۔ اس وقت سورۃ الوداع کس سورہ کو کہا جاتا ہے؟ سورۃ الوداع، آپ یاد رکھنا یہ سورۃ النصر ہے، اور سورہ نصر کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ جو سورہ نصر ہے یہ قرآن کی جو مدنی صورت ہے، دوسری مکمل نازل ہونے والی یہ صورت ہے۔ اور اس میں ایک اور یاد رکھنا ہے کہ جب یہ سورہ نصر نازل ہوئی ہے تو اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ پڑے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا اشارہ ملتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے جی، سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے اور مدنی صورتوں میں بڑی سورت ہے۔ اس کے بعد جو بڑی سورت وہ کون سی ہے؟ یہ سورہ اعراف ہے۔ سورہ اعراف، اس کی آیات 206 ہے، اور اعراف کے اندر قرآن کا جو پہلا سجدہ آتا ہے وہ سورہ اعراف کے اندر آتا ہے۔ یہ سوال میں آپ کو بار بار ریپیٹ کرواتا ہوں، یاد کرواتا ہوں، یاد رکھیے گا کہ جب آپ پیپر دے رہے ہوں گے تو اسی میں سے کئی کویسچن آپ کے ہوں گے جو آپ کو وہاں میں آ چکے ہوں گے، اور آپ کو صرف سننے سے اسی کے فوری یاد آ جائے گا کہ اس کا جواب یہ تھا۔ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ یجوج اور ماجوج کے دوبارہ نکلنے کا ذکر کہاں آیا ہے؟ یجوج اور ماجوج کے دوبارہ نکلنے کا ذکر سورہ انبیاء میں آیا، حتی اذا فتح یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون۔ ایک تو یہاں پہ آتا ہے، اور جو دیوار بنانے کا ذکر ہے وہ سورہ کہف کے اندر آتا ہے، جو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے وہ دیوار بنائی تھی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آیت زہار کس صحابی کی اہلیہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ آیت زہار جو ہے یہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، حضرت خولہ بنت سالبہ اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ 28ویں پارے کے شروع میں سورہ مجادلہ ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع حورکما۔ وہ وہاں سے ثابت بن قیس صحابی ہیں اور حضرت خولہ بنت سالبہ صحابیہ ہیں جن کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے۔ قرآن کی میں نماز اور روزہ کا جو اکٹھا، نماز اور زکوٰۃ کا جو اکٹھا ذکر ہے وہ 32 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن کے اندر نماز اور زکوٰۃ کا جو اکٹھا ذکر ہے وہ 32 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ نصف القرآن، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ سورہ زلزال ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس کو آدھا قرآن کہا گیا ہے۔ ایسے ثلث القرآن کا ذکر آتا ہے۔ سورہ اخلاص جو ہے اس کو ثلث القرآن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سورۃ المصابیح کس قرآنی سورت کا نام ہے؟ تو یہ حامیم سجدہ، سورہ حامیم سجدہ کا نام ہے، سورۃ المصابیح۔ یہاں تک ہم نے 15 کویسچن کر لیے۔ اب ہم نیکسٹ ان کویسچن کی طرف آتے ہیں کہ سورۃ الانسان، یہ سوال بار بار آ چکا ہے کہ سورۃ الانسان کس سورہ کا نام ہے؟ تو یہ سورہ دہر ہے۔ سورہ دہر، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، قرآن کے حوالے سے آتا ہے۔ سورہ دہر انسان کے نام سے ہے۔ قرآن مجید میں اس آدمی کو کنیت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، وہ یاد رکھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب ہیں۔ اس ذلیل کو قرآن کے اندر ابو لہب کی کنیت کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، اور اس کی بیوی ہے ام جمیل، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی گردن میں جو سوت کی رسی ہے اس کے ساتھ وہ مری۔ قرآن مجید کے مطابق اصحاب کہف جو ہے کتنے سو سال سوئے رہے؟
تو 309 سال اصحاب کہف غار کے اندر سوئے رہے ہیں۔ اب اصحاب کہف کا جو ذکر ہے سورہ کہف کے اندر آتا ہے، اور ان کے ایک کتے کا بھی وہاں پر ذکر آتا ہے۔ ایک ماں کی مثال بھی یہاں پہ آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو سوال تھے اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے جو سیکھنے کا، خضر علیہ السلام سے جو سیکھنے کا عمل تھا وہ بھی یہاں سے تھا، اسی صورت کے اندر وہ واقعہ سارا موجود ہے۔ قرآن کا جو نصف ہے لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اس کا ذکر بھی اسی میں آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حضرت خضر علیہ السلام کے جو 3 جوابات تھے اس کا ذکر بھی اسی صورت میں آتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا ذکر بھی یہاں پہ آتا ہے، مشرق سے مغرب کا سورج کا ذکر بھی اسی صورت میں آتا ہے سورہ کہف کے اندر۔ اول مرسلین، پہلے رسول کا خطاب جو ہے وہ کس کو دیا گیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو پہلا مرسلین یعنی کہ پہلے رسولوں کا خطاب دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کتنے بتوں کا ذکر ہے؟ کل بتوں کا ذکر، جو یاد رکھیں یہاں پہ 2 سوال ہوتے ہیں، کل بتوں کا جو ذکر ہے وہ 8 ہیں، اور نوح علیہ السلام کی قوم کتنے بتوں کی پوجا کرتی تھی؟ 5 بتوں کی پجاری تھے۔ کوہ طور واقع ہے، کوہ طور کہاں پہ واقع ہے؟ کوہ طور کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، جہاں پر طور سینا پہاڑ کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا اور تورات کی تختیاں تورات عطا کی گئی، تو یہ پہاڑ آج بھی مصر کے اندر موجود ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سورت کی تلاوت فرمائی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تلاوت فرما رہے تھے اِنَّا فَتَحْنَا، ویسے تو یہ سورہ جو ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی جب آپ معاہدہ کر کے جا رہے اس وقت یہ آیت پڑھ رہے تھے، اور دوسری آیت جو فتح مکہ کے موقع پر پڑھ رہے تھے وہ آقا علیہ السلام کی آیت ہے، وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ آقا علیہ السلام سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھ، مگر آپ نے یہ صرف ایم سی کو سن لینے ہیں، اور انشاءاللہ سننے کے ساتھ یہ چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہم طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سورت کی تلاوت کر رہے تھے؟ تو یہ سورہ جن ہے، سورہ جن، یعنی کہ طائف سے جب آپ واپسی پر آ رہے تھے تو اس وقت آپ سورہ جن کی تلاوت کر رہے تھے۔ کن 2 سورتوں کو زہراوین کہا جاتا ہے؟ زہراوین جو سورتیں ہیں وہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ قرآن پاک میں الخبائث، تمام بیماریوں کی نجاستوں کی جو ماں، اس کو کس کو کہا گیا ہے؟ یہ شراب کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال آتا ہے مکہ میں سب سے پہلے بلند آواز میں تلاوت قرآن پاک کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہے جو مکہ میں سب سے پہلے بلند آواز میں تلاوت قرآن پاک کرنے والے صحابی ہیں۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اصحاب کہف کا جو تعلق کس ملک سے تھا؟ جو کہف غار ہے آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ملک اردن، یہ اردن ملک کے باشندے تھے، اور اس غار کا تعلق اس ملک سے ہے۔ قرآن مجید میں یتیموں کے حقوق کب نازل ہوئے؟ 2 ہجری کے اندر جو یتیموں کے حقوق ہے وہ نازل ہوئے ہیں۔ کس پارہ کی تمام صورتیں مکی ہے؟ اب یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ جو 29واں پارہ ہے جس کی ابتدا تبارک الذی سے ہوتی ہے اور انتہا جو ہے سورہ مرسلات سے ہوتی ہے، اس کی ساری جو صورتیں ہیں وہ مکی صورتیں ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والوں کو وعید کس صورت میں دی گئی ہے؟ وہ سورہ توبہ کے اندر دی گئی ہے۔ وہ لوگ جو غزوہ تبوک میں شرکت نہیں، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرین، یعنی کہ ان پر زمین بھی تنگ ہو گئی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا تھا۔ تو یہ جو آج آپ کے سامنے میکسیمم کویسچن بیان کیے گئے ہیں، یہ والے بہت امپورٹنٹ کویسچن ہیں، اس میں سے متعلقہ کویسچن آپ کو پیپر میں آتے ہیں، اور مزید ہم چن کے کویسچن یہاں پہ آپ کے سامنے لاتے ہیں تاکہ بہت سارے کویسچن جو ہے وہ آپ کے کلیئر ہوتے جائیں۔
باقی یہ جو ابھی چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وقتی طور پر ابھی پڑھا رہے ہیں، یہ صرف سننے سے آپ کا تعلق رکھتا ہے، آپ نے اس کو سننا ہے۔ مزید اگر ابھی اس بارے میں، ان سوالات کے بارے میں آپ میں سے کسی کا کویشچن ہو تو 1 منٹ کے لیے آپ وہ کویشچن کر سکتے ہیں۔ جی